وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام صدر محترم ناظم جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، قدمہ اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، یہ 2 روزہ عظیم الشان اجلاس عام کا آخری پہر ہے. مجھ سے پہلے کانپور سے تشریف فرما ہمارے محترم دوست فضیلت الشیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ نے بڑا ہی شاندار خطاب آپ کے سامنے کیا. بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، کیسے گناہوں سے بچا جائے، توبہ کیسے کیا جائے. ہم قرآن کریم سے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، اور انہی دونوں آیتوں کی ارد گرد آج ہماری تقریر گھومے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندو، ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں، ہم تمہیں ایک بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. تم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، تم دنیا کے معاملے میں ریس لگاتے ہو، تم دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو. اس نے بلڈنگ بنائی تو میں بھی بناؤں گا،
اس نے گاڑی بنائی، اس نے گاڑی خریدی تو میں بھی گاڑی خریدوں گا، اس نے فلاں جگہ زمین خریدی تو میں بھی زمین خریدوں گا، اس نے شادی بیاہ میں اتنی گاڑیاں لے کر کے گیا اپنے بیٹے کی شادی میں جائے بارات کے طور پر، میں بھی اس سے زیادہ گاڑیاں لے کر کے جاؤں گا۔ تم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، آئی میرے بندو ہم تمہیں کمپٹیشن بتاتے ہیں، اور میرے بندوں اور میرے بندیوں ذرا اس کمپٹیشن کو ترک کر لو، اس مقابلے کو تو کر لو۔ وَسَابِقُوا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے میرے بندو ہم تم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، دنیا کے معاملے میں دوڑ لگاتے ہو، دنیا کے معاملے میں مقابلہ کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، اے میرے بندو تم اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف تم کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے ریس لگاؤ، جنت کے لیے تم ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ۔ نہیں ہوتا ہے؟ آج ہمارے یہاں دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، نیکیوں میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، جنت میں کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، جنت کے لیے کمپٹیشن نہیں ہے، لیکن ہاں غلط کام میں کمپٹیشن ضرور ہے۔ ایک لڑکا نے دکھایا ہے، یہ دیکھ میری گرل فرینڈ ہے، اچھا میرے موبائل کے اندر دیکھو کتنی گرل فرینڈ سے میری چیٹنگ ہوتی ہے، 2 4 5 10۔ دوسرا کہتا ہے تجھ سے میں کم نہیں ہوں، تیرے 10 سے تو میرے 20 ہیں، کمپٹیشن پہ کمپٹیشن۔ اگر کسی نے جہیز کے طور پر 2 4 لاکھ روپے لیے تو اس کا بھی کوئی باپ نکلا، اس نے 10 لاکھ لے لیا۔ کس نے موٹر سائیکل جہیز کے طور پر لی تو کسی نے کار خرید، کسی نے جہیز کے طور پر کار ہی لے لی۔ ہمارے سماج میں برائیوں میں کمپٹیشن ہے۔ تو شراب پیتا، ہاں کتنا بوتل پی سکتا ہے؟ 2، ہم 4 پی لیں گے۔ آج ہمارے یہاں برائیوں میں کمپٹیشن ہے۔ قرآن کہتا ہے اور میرے بندو اگر تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو رب کی رحمت اور رب کی مغفرت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، رب کی جنت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، اس جنت کے لیے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کے لیے کمپٹیشن کرو جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس جنت کی چوڑائی اور لمبائی آسمان کی برابر ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے دماغ میں چوڑائی اور لمبائی پوچھا جائے، ارے زمین اتنی چوڑی، آسمان اتنی لمبائی، ہمارے ذہن میں اس سے بڑھ کر کے کچھ ہے ہی نہیں۔ ہماری اس کھوپڑی میں، اس دماغ میں بیٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان و زمین کی چوڑائی کو بیان کیا ہے، حالانکہ جنت کی چوڑائی سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی کمپٹیشن کرو جس جنت کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ کہیں قرآن میں اتنا کہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں کمپٹیشن کرو جنت کے لیے، اس جنت کے لیے کہ جنت عرضها کعرض السماء، اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس جنت کے لیے تم کمپٹیشن کرو، اس جنت کے لیے تم مقابلہ کرو۔ اب کمپٹیشن کے لیے مقابلہ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کن سے کیا ہے؟ کیا شراب پینے والوں سے کیا ہے؟ کیا زنا کرنے والوں سے کیا ہے؟
کیا جھوٹ بولنے والوں سے کیا ہے، کیا زمین و جائیداد کے اوپر ناجائز طور پر قبضہ کرنے والوں کے لیے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اعدت للمتقین، او میرے بندو، او میرے بندیوں، ہم نے جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا ہے، پرہیزگار لوگوں سے کیا ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار رہے، جو دیندار رہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو خوف الہی اپنے دل میں رکھنے والا ہے، ان کے لیے میں نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو گھر کے اندر بھی ڈرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے گھر کے اندر بھی رکھتا ہو، مسجدوں کے اندر بھی رکھتا ہو، مدرسوں کے اندر رکھتا ہو، جلسہ جلوس کے اندر بھی ڈر رکھتا ہو، اور اپنے نظروں کی حفاظت کرتا ہو، اور اپنے آپ کو اس حال میں رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس CCTV کیمرے کے زد میں ہوں، اگر کوئی حرکت کروں تو میرا ریکارڈ اور میری حرکت کو اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر لے گا، اور کل قیامت کے دن میری حرکتوں کو دکھا دے گا۔ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے۔ جنت دیکھیے، غور کیجئے، کون بچی ہے بھائی؟ سمیہ نام ہے، بھوپال پور کے ہیں، ان کے والد کا نام رئیس ہے، ان کے والدہ کے والد؟ نہیں، ان کے والد کا نام رئیس ہے۔ اچھا، یہ سمیہ نام کی بچی ہے، اسٹیج میں۔ بتائیے، جلسے میں کبھی کبھی ماں غائب ہو جاتی، کبھی باپ غائب ہو جاتا ہے، عجیب حال ہے بھائی۔ کم سے کم بچے کو چھوڑ کے مت جاؤ نا، کہیں جانا بچہ ہی کو لے کے جاؤ۔ گوپال پور کے کوئی صاحب آئے ہیں جن کا نام رئیس ہے، اس بچی کا نام سمیہ ہے، بچی گم ہو گئی ہے، اسٹیج کے پاس ہے، گزارش ہے کہ آپ اسٹیج کے پاس آ کر بچی کو لے جائیں۔ بچی گم نہیں ہوئے، باپ گم ہوا ہے، یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ، بچی تو سامنے ہے، باپ گم ہوا ہے کہ کہاں گیا پتہ لگایا جائے، بہت گڑبڑ معاملہ ہے اتنی رات کو گم ہو جانا۔ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، غور کرو، حالات کو دیکھو، آج متقی نہیں ہے، ہم پرہیزگار نہیں ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں۔ غور کرو میرے بھائیوں، آج ہماری دینداری کہاں گئی، آج ہمارا تقوی کہاں گیا؟ جلسہ چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ نہ جانے کن لڑکیوں کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچو، یہ کون سا تقوی ہے؟ آؤ، تقوی کی بات اگر ہو رہی ہو اور متقیوں کے لیے اگر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے تو کون ہے جنتی؟ ہم کسی کو جنتی نہیں بنا سکتے ہیں، کسی کو جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے ہیں، کسی کو ہری جھنڈی نہیں دے سکتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی بتا جنت کسے ملے گی، ایسی جنت۔ میرے بھائیوں، جس جنت میں آدمی پہنچ گیا تو اس جنت کے اندر کبھی آدمی کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں میں، جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اعلان اپنے فرشتوں سے کہے گا، اے میرے فرشتوں اعلان کر دو، ان جنتیوں کو خوشخبری سنا دو کہ دنیا کا ٹینشن اب یہاں نہ ہوگا۔ دنیا کے اندر مرنے کا ڈر تھا، دنیا کے اندر ٹینشن تھا، دنیا کے اندر جوانی کا ٹینشن تھا کہ بڑھاپا ہو جائے گا، آدمی بوڑھا ہو جائے گا۔ اے میرے فرشتے اعلان کر دے، فرشتہ اس جنتیوں سے اعلان کرے گا جو جنت میں چلا جائے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ اے جنتیوں، اب تم جنت کے اندر آ چکے ہو، مرنے کا ڈر تمہیں دنیا کے اندر تھا، کورونا کا تمہیں ڈر تھا، اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں کا ڈر تھا، اس موت سے اور کورونا جیسی وبا سے بچنے کے لیے تم نے ویکسین لگوائی، ویکسین سے نہ ہو پایا تم نے ڈوز لگوائے، اور اس ڈوز سے نہ ہوا تو تم نے بوسٹر کا بھی ڈوز لگوا لیا،
پھر بھی تم مرے، لیکن اے جنتیو اب تم جنت میں آ چکے ہو، اب تمہیں کوئی دوسرا ڈوز لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنتیو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے، ہمیشہ کے لیے۔ جنت دیکھیے، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْرَمُوا فَلَا، اے میرے بندو تم یہ سمجھتے تھے دنیا کے اندر کہ ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہم جوان ہمیشہ نہ رہیں گے۔ جوانی کے لیے نہ جانے تم نے کتنی گولیاں کھائی، کتنی دوائیاں استعمال کی۔ جس کسی نے بتایا یہ کھا لو جوانی واپس آ جائے گی، تم نے اس دوائی کا استعمال کیا لیکن جوانی واپس نہ آئی۔ آئی جنتیو اب تمہیں جنت میں اس کا ٹینشن نہ ہوگا، تم کبھی بوڑھے نہ ہوگے، جنت پہنچ چکے ہو، اب نہ مرو گے، نہ بوڑھے ہوگے، نہ دنیا کی ٹینشن، نہ مرنے کا ٹینشن، نہ بال بچے کا ٹینشن۔ اس جنت کی تیاری کرو، اس جنت کے اندر متقی لوگ جائیں گے۔ اور کون متقی ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اپنے آپ کو دیکھیے، متقی ہم ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی ہم کسی کو نہیں یہ نہیں کہتے ہیں، ہم کسی کو بارے میں بول دیں گے یہ متقی ہے، یہ متقی ہے۔ قرآن کی آیت کے ضمن میں ہم اور آپ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ متقی وہ قرآن کہتا ہے ينفقون فی السراء والضراء، جو امیری میں، جو مالداری میں، خوشحالی میں، رئیسی میں، مالداری میں جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو۔ متقی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، بینک بیلنس اس کے پاس ہے، لیکن اب بھی کنجوسی نہیں کر رہا ہے۔ پیسے آئیں اس پیسے کی قدر کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے پیسہ ہے چلو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیتا ہوں۔ الذین ينفقون فی السراء، جو امیری میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، والضراء، اور جو غریبی میں، تنگ دستی میں، غریبی میں، تنگ دستی میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو، متقی وہ ہے۔ امیری میں بھی اور غریبی میں بھی۔ ابھی 1-2 سال پہلے جیسے کورونا کی وبا آئی، ارے اتنے کنجوس لوگ ہو گئے کہ چندہ دینا ہی بند کر دیا۔ گھر کے اندر تو روزانہ مرغہ مسلم چلتا تھا، کوئی مولوی چندہ کے لیے چلتا ہے، کچھ نہیں ہے، سب تو ختم ہو گیا ہے۔ روزانہ گوشت کھا رہا ہے لیکن اللہ کے راہ میں نہیں دے رہا ہے۔ ينفقون فی السراء والضراء، جو امیری میں بھی اور غریبی میں بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو، متقی وہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو کنجوسی نہیں کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے کہ بہت کچھ مل جانے کے بعد کچھ بھی نہیں نکالے گا، وہ مکھی چوس بن جائے گا۔ مکھی چوس سمجھتے ہیں؟ مکھی دودھ کے اندر گر جائے اور اس مکھی کو اٹھا کر کے چوس لے اور پھینک دے، اس کو بولتے ہیں مکھی چوس۔ کچھ لوگ امیر ہو کر کے بھی مکھی چوس، غریب آدمی تو مدرسہ احیاء السنہ کے نام پر 5-5 10-10 ہزار دے دیتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی بزنس کرنے والا 500 دے کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ مہا کنجوس نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، جنتی وہ ہیں جو اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں، امیری میں، غریبی میں، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ امیری میں بھی خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، او لوگو امیری کو غنیمت جانو، امیری کو غریبت جانو۔ غریبی آنے سے پہلے آج تم امیر ہو، آج تیرے پاس بینک بیلنس ہے، آج تیرے پاس پیسے ہیں، خرچ کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ آج امیر ہو انجوائے کر لو، مستیاں کر لو، شادیوں میں 10-10 لاکھ خرچ کر لو، لیکن اللہ کے راہ میں دینے کی بات آئی تو تیری جیب سے
10-20 روپیہ دینے میں نانی یاد آ جائے. آج امیر ہو تو خرچ کر لو، کیونکہ یہ امیری یہ غنیمت ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ امیر بنا کر کے آزماتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دولت مند بنا کر کے آزماتا ہے. آج امیر ہو خانہ کعبہ کی زیارت کر لو، حج کر لو، عمرہ کر لو. میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ تم کنگال بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم فقیر بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ میں پیسے ہی نہ ہو، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. امیری میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. بہت سے لوگ ہیں امیر ہیں لیکن اللہ کی راہ میں دیتے نہیں ہیں، امیری میں نہیں دیتے. ایسے امیر گزرے. کائنات نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، ایسے امیر اور ایسے سخی دنیا کے اندر گزرے کہ کوئی آدمی اگر اس کے پاس گیا اور اپنی حاجتیں رکھی تو امیر ایسا اور سخی ایسا کہ سامنے والے کی حاجت کو پوری کر دیا، اپنے آپ کے اندر کچھ بھی نہ رکھا، سب کچھ دے دیا. کچھ لوگ ایسے بھی نکلے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے راہ میں امیر ہو تب بھی خرچ کرو، غریب ہو تب بھی خرچ کرو. آج امیر ہو، آج تم اللہ کے راہ میں خرچ کر سکتے ہو، لیکن کل غریب بن جاؤ گے، کل کنگال ہو جاؤ گے، تیرے پاس پیسے ہی نہ ہوں گے، تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا، افسوس کرتا رہ جائے گا. متقی وہ ہے جو امیری اور غریبی میں دونوں پوزیشن میں، دونوں حالتوں میں خرچ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. ابھی کورونا کی حالت میں کتنے مدارس کے علماء کی تنخواہ روک دی گئی. عوام کہتی ہے ان کو کیوں تنخواہ دیں گے، ہم یہ تو بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں ہیں. تو کیا مولویوں کے کیا فرشتہ لا کر کے پیسہ دے گا؟ میرے بھائیوں، کورونا کی وبا میں تیری آزمائش ہوئی، تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کہ اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے. تو نے موقع کا فائدہ اٹھایا، تیرے پاس پیسے تو ضرور تھے لیکن تو نے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا، تم نے اپنے پیسوں کو جمع کر کے رکھا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، امیری اور غریبی، تنگ دستی، دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کر. ایسے لوگ آئے جنہوں نے امیری میں بھی خرچ کیا ہے اور غریبی میں بھی خرچ کیا ہے، اور ایسا خرچ کیا کہ کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا ہے، کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا ہے. میرے بھائیوں، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اللہ کے راہ میں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن اگر مانگنے والا آیا اور کہنے لگا شیئن للہ، اگر کوئی چیز کھانے پینے کی ہو تو ہمیں دے دو. اب گھر کے اندر صرف اس کے بال بچوں ہی کا کھانا ہے، لیکن وہ کھانا بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، رسول اکرم کے مہمان تک کو بھی کھلا دیا. میرے بھائیوں، ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو غریبی میں، تنگ دستی میں اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں. اور خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں خرچ کرنے سے مال گھٹتا ہے، نہیں میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ خرچ کرنے سے ہمارا مال گھٹ رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں کیا پتا جو خرچ تم 10 روپیہ کر رہے ہو، اسی خرچ کرنے کی وجہ سے تیرے گھر کے اندر جو مصیبت آنے والی تھی، جس میں 10,000 خرچ ہونے والے تھے، تم نے 10-20-100 روپیہ تم نے خرچ کر دیا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے 10,000 کی مصیبت کو بھی دور کر دیا. تو یہ خرچ کرنا مومنوں کی علامت ہے، متقیوں کی پہچان ہے، جنتیوں کی پہچان ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہے جو اللہ کے راہ میں امیری میں، غریبی میں، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. دونوں حالتوں میں. غریبیں تب بھی کر رہے ہیں. مسجد میں گیا، پہنچا، ہمارے یہاں تو جمعے میں مسجد میں چندہ ہی ہوتے بھائی. مسجد پہنچتا ہے، چندے کے اس ڈبے کے اندر 5 روپیہ ڈال دیتا ہے.
اور سمجھتا ہے جنت میں نے کنفرم کر لی. چائے کے لیے، گٹکا کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے روزانہ 100 روپیہ خرچ کر رہا ہے، لیکن جب رب کے راہ میں اور اللہ کے راستے میں دینے کی بات آئی تو 5 سے 10 روپیہ ہی نکلا. میرے بھائیوں، آج کے فقیروں کو ٹرینوں کے اندر یا پھر اگر کسی اسٹیشن کے اندر آپ جاؤ اور 5 روپیہ اس کو دو، پہلے دیکھے گا 5، اپنے جیب سے وہ 10 نکالے گا، لے تو مجھ سے بھی بڑا فقیر ہے. میرے بھائیوں، جب یہ فقیر، دنیا کے فقیر 5 روپیہ لینا گوارا نہیں کر سکتے ہیں تو تم اللہ کے راہ میں تم 5 اور 10 روپیہ دیتے ہو، شرم تمہیں نہیں آتی ہے؟ کیسے متقیوں، امیری میں غریبی میں دونوں حالتوں میں اللہ کے راہ میں خرچ کرو. یہ خرچ کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور اے قدمہ کے لوگوں اور چینلوں کی ذریعے سے میری بات سننے والوں سنو، آج مال خرچ کر لو، کیونکہ موت کے سمے انسان جس بات کا افسوس کرے گا، جس بات کے بارے میں فکر مند رہے گا، وہ اپنے مال کو خرچ کرنے کے بارے میں سوچے گا. اور لاسٹ میں فرشتہ سے کہے گا فَيَقُولُ يَا رَبِّي، فَيَقُول، وہ مرتے سمے انسان چیخ کر کے کہے گا اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کاش کہ مجھے تھوڑی مہلت مل جاتی تو میں اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا ہوتا. یعنی موت کے سمے اس کو یہ مال خرچ کرنے کی فکر رہی ہوگی. میرے بھائیوں، یہ مال خرچ کرنا اس کو قیامت کے دن بڑا فائدہ پہنچائے گا. مال کا خرچ کرنا کل قیامت کے دن جب اللہ کے سایہ کے علاوہ، عرش کا سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سائے کے نیچے جگہ دے گا جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہو لیکن دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلتا ہو. میرے بھائیوں، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. 1-2 دن مجھے مہلت دے دے، میں بینک سے پیسہ نکال لوں اور میں مدرسے میں دے دیتا ہوں، میں مسجدوں میں دے دیتا ہوں، یتیموں کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں، غریبوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں. لیکن موت آ جانے کے بعد، موت کا فرشتہ آ جانے کے بعد، اے مسلمانوں، 1 منٹ کا تمہیں موقع نہ ملے گا، 1 منٹ کا تمہیں چانس نہ ملے گا. اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اپنے مالوں کو اپنے زندگی میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. یہ ہے متقیوں کی پہچان. 2 بات ہو گئی، امیری میں اور غریبی میں، دونوں حالتوں میں ہمیں اور آپ کو خرچ کرنا ہے. دونوں حالتوں میں. غریب ہیں تو کیا ہوا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. آپ کے پاس 100 ہی روپیہ ہے اور آپ نے 10 روپیہ دے دیا. اللہ دیکھ رہا ہے بندے کی پوری پراپرٹی یہی ہے، یہی ان کی پوری پونجی ہے. 100 روپیہ میں 10 روپیہ دے دیا، بہت دیا. جس کے پاس لاکھ روپیے ہوں اگر وہ 100 روپیہ دیتا تو کیا کر رہا ہے؟ آپ غریب ہیں تو کیا ہوا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ تیرے دل کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تیری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تیرے بلڈنگوں کو نہیں دیکھتا، تیرے بینک بیلنس کو نہیں دیکھتا. وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تیرے اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تیرے دل کو دیکھتا ہے. اس بندے کے دل کے اندر محبت اللہ کے لیے 100 ہی روپیہ لے کر کیا جاتا، جلسے کے اندر 500 روپیہ لے کر کیا جاتا، لیکن 500 روپیہ اس اللہ کے راہ میں دے دیا. تیرے دل کو اللہ دیکھتا ہے. میرے بھائیوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دلوں کو دیکھتا ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے متقی قرار دیا ہے جو اللہ کے ڈر کی اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے مال کو دیتے. اب آگے دیکھیے 4 باتیں اس آیت کے اندر، 4 ہی باتیں آج بولوں گا بس. وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، متقی کون؟ اے قدمہ کے لوگوں سنو، جنتی کون؟ ہم نہیں. بہت سے
کٹ ملا دنیا میں پیدا ہوئے کسی کو جنتی قرار دیتا ہے، انت فی الجنہ انت فی الجنہ انت فی الجنہ۔ آپ نے سنا نہیں، ایک بہت بڑا بابا پیر نے جس کو چاہتا تھا جنت کے سرٹیفکیٹ دیتا تھا، انت فی الجنہ انت فی الجنہ انت فی الجنہ۔ غصے میں ایک دن آ کر کے کہہ دیا کسی سے، ہو گیا ہوگا اس کو مرغہ مسلم نہیں کھلایا ہوگا، بول دیا انت فی النار، تو جہنم کے اندر چلا جائے گا، تو جہنمی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں جو جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ دنیا کے اندر دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، والکاظمین الغیظ، جو غصہ کو پی جایا کرتے ہیں، غصہ کے اوپر کنٹرول کر لیا کرتے ہیں، وہ جنتی ہے۔ غصہ کے اوپر کنٹرول کرنا سب کی بس کی بات نہیں، غصے کے اوپر کنٹرول کرنا۔ آج کل تو مسلمانوں کو دیکھتا ہوں گوشت کھا کھا کر کے ہوش کھو گئے، ہوش ختم ہے۔ اب اتنا غصہ آتا ہے، کبھی اپنے بیوی کو مارا، کبھی اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، کبھی اپنے بہنوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا، کبھی اپنے سماج کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ دیا۔ غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، غصہ اتنا کہ اپنے بیوی کو طلاق 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 دے دیا، اور مولانا کو 12 بجے رات فون کر کے پریشان کر رہا ہے۔ 12 بجے مولوی صاحب ایسا ہو گیا میں نے غصے میں طلاق 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 دیا۔ اب ہم رات بھر تم کو فتویٰ دیتے چلے آئے، اتنا غصہ۔ والکاظمین الغیظ، اتنا غصہ نہ کر میرے بھائیوں، غصہ کو پی جانے والے بنو، غصہ کے اوپر کنٹرول کرنے والے بنو۔ غصہ آئے تو غصہ کو پی جایا کرو، غصہ کو کنٹرول کر لو۔ یہ بہت زیادہ غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے زیادہ غصہ کیا تو آپ اپنے بڑوں کو گالی دو گے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے، اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہو گے، اپنے سماج کے لوگوں کا دل دکھاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اسی زبان کی گارنٹی تو محمد رسول اللہ نے لی ہے۔ کئی لوگوں تم مجھے زبان کی گارنٹی دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ میز ملی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمل لہ الجنہ، مجھے تم زبان کی گارنٹی دے دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول سے جب سوال کیا گیا، اللہ کے رسول یہ بتائیے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر کس وجہ سے جائیں گے؟ ایسے موقع پہ آپ نے جواب دیا تھا الفم والفرج، زیادہ تر لوگ اسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کو ستانے والے